لیے رکھا ہوا ہے۔ میرے دوستو توجہ کرنا، جو جملہ عرض کرنے لگا ہوں، میرا نبی مدینے میں، میرے نبی کی آنکھیں آسمانوں پہ دیکھ رہی ہیں، آسمانوں کے دروازے کھلنے کی آواز میرے مصطفیٰ مدینے میں سن رہے ہیں۔ اب مدینے سے اور زمین سے آسمان کتنا دور ہے، اس کو میں اور آپ ہم فگر میں اور کلومیٹرز میں نہیں ناپ سکتے۔ میرے دوستو توجہ فرماؤ، جس نبی کی نگاہ سما، نگاہ کمال اور وسعت سماعت کا یہ عالم ہے کہ وہ زمین کی آواز، زمین پہ بیٹھ کے آسمان کی آواز اور زمین پہ بیٹھ کے آسمان کی طرف آپ کی نگاہ دیکھ لیتی ہے۔ تو ذرا خود بتائیے اس نبی کے لیے ادھر کی آواز کو سننا کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ اور اگلا جملہ جو میں نے پہلے حدیث ذکر کی ہے بخاری شریف کی، بڑا عجیب سا مرحلہ ہے، اس کو ذرا تھوڑا سا پلیز ڈیپلی سوچنے کی کوشش کرنا ہے، سمجھنے کی۔ حضور نے فرمایا 4 انگلی جگہ بھی ایسی نہیں۔ دعویٰ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک دعویٰ ہوتا ہے دعویٰ مثبتہ، ایک دعویٰ ہوتا ہے دعویٰ منفیہ۔ دعویٰ مثبتہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ گھر میں کوئی ہے، اب آپ کے لیے یہ بتانا ضروری نہیں کہ وہ بیٹھک میں، وہ کچن میں، وہ کدھر ہے۔ آپ نے جسٹ باہر سے آواز سنی، بولا گھر میں کوئی ہے، یہ دعویٰ درست ہو گیا، یہ دعویٰ درست ہو گیا، گھر میں کوئی ہے، یہ دعویٰ درست ہو گیا۔ اور ایک دعویٰ منفیہ، کوئی نہیں، گھر میں کوئی نہیں، یہ دعویٰ باہر سے نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دعویٰ تب ہو سکتا ہے آپ اندر آئیں، ہر کونا، ہر نکر، ہر کھدرا، ہر کمرہ آپ چیک کریں، اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں گھر میں کوئی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا آسمانوں کے اوپر 4 انگلی جگہ بھی باقی نہیں بچتی۔ لاؤڈلی پلیز سبحان اللہ۔ 4 انگلی جگہ بھی نہیں بچتی جہاں پر کوئی نہ کوئی فرشتہ سر جھکائے ہوئے نہ ہو۔ گویا میرے نبی کی نظر نے فرسٹ آسمان کو، سیکنڈ کو، تھرڈ کو، فورتھ کو، ففتھ کو، سکستھ کو، سیونتھ کو، جب 7واں کو دیکھا کوئی جگہ نظر نہ آئی، پھر آپ نے اناؤنس کیا میرے دوستو، جس نبی کی نظر سے آسمان کا چپا چپا پوشیدہ نہیں ہے، اس نبی کی نظر سے جو مدینے میں بیٹھ کے یہاں کا علاقہ کیسے پوشیدہ ہو سکتا؟ اس لیے یہ ہمارے عقیدے ہوا میں نہیں بنے۔ قرآن، حدیث، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، صحیح موطا امام مالک، موطا امام احمد بن مسند امام احمد بن حنبل، مسند بزار، مسند حمیدی، یہ صحیح جو ہمارے پاس ظہیر حدیث ہے، وہاں سے ہمارے عقیدے ہم ان کو لے کے آتے ہیں۔ اور اگلا جملہ میرے آقا رحمت کونین نے فرمایا کہ لا توزی امراتن زوجہا فی بیتہا۔ توجہ سے سننے، کوئی بھی بیوی اور خاوند جن کا جھگڑا گھر میں ہوتا ہے، بیوی اور خاوند کا جھگڑا گھر میں ہوتا ہے، یقیناً مجھے بتایا گیا کہ میری مائیں بہنیں بھی ہماری اس اسپیچ کو سنتی ہیں، تو میں ایک میسج دینے لگا ہوں۔ آپ تو کبھی کس سینٹر میں، کبھی کس جگہ آپ کو میسج تو ملتے ہیں، میں چاہتا ہوں میں ماں بہنوں کے لیے ایک میسج چھوڑ دوں۔ میں نے مانا کہ آپ کے اس ویسٹرن کے اندر ہیومن رائٹس کا بہت زیادہ پروٹیکشن ہے، لیکن سنیے، ہمارے لیے رول ماڈل ذات محمد عربی کی، انجوائے کرو اپنی لائف کو اس ملک کے اندر، یا آپ کو پروٹیکشن ہے اپنی لائف کو، آپ کے مال کو، آپ کی منی کو، آپ کے جناب بچوں کو، سب کچھ پروٹیکشن ہے۔ لیکن سنو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مدینے والے کے نظام کو بھول جائیں، ہم اس کی سنت کو بھول جائیں۔ مدینے کے اندر میرے آقا رحمت کونین کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، ریپرزینٹیو آف جو ہے نا لیڈیز، مدینے کی عورتوں کی نمائندہ۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نمائندہ بن کے آئی ہوں مدینے کی عورتوں کی، آپ کی بارگاہ میں نے کچھ کوسچنز کرنے ہیں۔ ہاں بول حضور، کیا کلمہ مرد بھی پڑھتے ہیں اور ہم بھی پڑھتی ہیں؟ پلیز اٹینشن، مرد بھی کلمہ پڑھتے ہیں اور ہم بھی کلمہ پڑھتی ہیں، وہ بھی آپ کی امتی، ہم بھی آپ کی امتی، تو یہ ہمارے درمیان فرق کیوں ہے؟ مردوں کو اجازت ہے جب دل کرے حج کے لیے نکل جاؤ، جو دل کرے خرچہ کرو، دل کرے تلوار پکڑو اور جہاد کے لیے نکل جاؤ، اور ہمارے لیے پابندی کہ تم گھروں میں بیٹھو پردہ کرو۔ وہ تو جناب دل کرے تو جس ملک میں بھی جائیں اور ہم ان کے بچے پالے،
उनके घरों के पूछे दे, झाड़ू लगाए, उन्हें खाना पका के दे। हुजूर उम्मती हम, उम्मती वो भी। तो ये हमारे दरमियान ये फर्क क्यों? अल्लाह अकबर। मेरे मदीने के सुल्तान ने फरमाया, ओ मदीने की औरतों की नुमाइंदा, जा मेरी तरफ से मदीने की औरतों को ये मैसेज दे दे, मर्द जिहाद करते हैं तो औरतों का भी जिहाद है। या रसूल अल्लाह, वो किस तरह? मेरे आका ने फरमाया, जा मदीने की औरतों से कह दे, अगर वो खुदा की रजा के लिए घर में कपड़े धोएंगी, घर में खाना पकाएंगी, घर में बच्चों को पालेंगी, जो मुजाहिद को मैदान जिहाद का सवाब मिलता है वो उन्हें घर में सवाब मिलेगा। और मैदान जिहाद का सवाब मालूम है कितना है? हुजूर ने फरमाया, जितनी देर में ऊंटनी के थनों से दूध धोआ जाता है, इतनी देर जो शख्स मैदान जिहाद में अल्लाह की रजा के लिए खड़ा हुआ, उसको 70 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। अब मेरी माएं और बहनें सोचें, हमारे मुस्तफा ने हमें कौन सा निजाम दिया है? तुम घर के कपड़े धो रही हो, तुम्हें सवाब कितना मिल रहा है? तुम खाना पका रही हो, तुम्हें सवाब कितना मिल रहा है? लेकिन हाँ, तनकीद पे नहीं, मारे ऊपर से जाना सारा काम, तुझसे की पता है या कोई नहीं है, ऐसा है ना? और फिर मेरी वो माएं बहनें सुने कि वेस्टर्न से मुतासिर ना हो। खुदा की कसम, इस वक्त ये मुआशरा ढूंढ रहा है अमन, ढूंढ रहा है सुकून, और सुकून जाकर मुस्तफा के कदमों में मिलता है। बहुत छाट है तो मैं अर्ज कर रहा हूं, या रसूल अल्लाह, ये जो सवाब रह गया सदके का, चूंकि हमारे पास तो हम कमाता थोड़ी हैं, हमारे पास तो पैसा नहीं, हम सदका। आए हाय, फरमाया जब खामन तुम्हारे और तुम्हारे मर्द सदका करे ना, और आपको पता है माइंड नहीं करना मेरी माएं बहने, लेकिन कर जाए तो भी क्या है, शरीक मसला है। नेचुरली औरत जो होती है ना, कंजूस होती है, नेचुरली। लेकिन वो जनाब वाला सेंट्रा में जाके शॉपिंग सेंटर में शाखा, नेचुरली औरत कंजूस होती है, अल्लाह की रजा के लिए। क्या मतलब है? नेचुरली औरत के सामने आपको कि मैं मस्जिद में 1000 पाउंड देने लगा, अल्लाह दियो बंदे हो, ठीक है, चंगी गल है, पर देखो बच्चे की शादी भी करनी है, ये भी करना है, वो भी करना है, आपको करते करते 100 पे लेके आए। इसलिए हजरत उमर ने फरमाया, जो चंगा काम करना हो ना, कुड़ियां नाल मशवरा नहीं करना, करके फिर दसो कि मैं मसीती दे आया, मैं फलां चेयर की को दे आया। तवज्जो है ना? तो मैं ये नहीं है कि मैं अपनी खवातीन, अपनी माँ बहनों को डिग्रेड कर रहा हूँ, जो मसला है वो बता रहा हूँ, और हर औरत अपने दिल से सोचे कि क्या ऐसा है कि नहीं, और अगर कहीं नहीं है तो 1-2 की वजह से लॉ नहीं बदलता, ले अक्सर हुक्म कुल, कानून अक्सरियत की वजह से होता है। तो फिर मैं बात कर रहा था कि फरमाया कि जब है और तो तुम्हारे कामन, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे मर्द सदका और खैरात करें अल्लाह की रजा के लिए, दिल तंग ना करना, जितना सवाब उन्हें मिलेगा उतना सवाब तुम्हें मिलेगा। यानी एक औरत ने सुना कि मेरे शौहर ने 1000 पाउंड मस्जिद में दिया, वो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह खुश हो गई, उसको भी उतना ही सवाब। अल्लाह अकबर। और फरमाया कि जो तुम अपने बच्चों को दूध पिलाओगी, हर दूध के कतरे के बदले अल्लाह तुम्हें इतने की अता फरमाएगा। कायनात में ऐसा कोई सैंपल तो लेके आए, है मिसाल ऐसी किसी माशरे में तो लेके आए कि घर का झाड़ू लगाए औरत और उसे अल्लाह की बारगाह में इज्जत और सवाब मिल रहा हो। यह है इस्लाम। और मैं अगली बात कर रहा हूं, हुजूर की बारगाह में अर्ज किया गया, एक औरत ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझ पे सबसे ज्यादा हक किसका है? फरमाया तेरे शोहर का। या रसूल अल्लाह, वो कैसा? एक तरफ मेरे नबी ने यह भी फरमाया कि वो शख्स क़यामत के दिन मेरी कुर्बत में जन्नत में होगा जो बीवी की बदअखलाकी पे सब्र करेगा। तवज्जो है कि नहीं है? हाँ, इस देखिए, हम इसलिए अपनी हकीकतों से दूर हो रहे हैं कि हमने नबी के मैसेज को या सुना नहीं, या सुना है तो समझा नहीं, समझा है तो अमल नहीं किया है। हमारा मुआशरा, हमारी फैमिली, जो हमारे निजाम है, डिसिप्लिन है, वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। वजह यह है कि हम दामाने रसूल से दूर हो रहे हैं। फरमाया जो अपनी बीवी की ज्यादती पे, सख्ती पे सब्र करेगा, कयामत को मैं अपने साथ उसे जन्नत में लेके जाऊंगा। और दूसरी तरफ औरत को फरमाया, हुजूर कितना हक है मर्द का? फरमाया इतना हक है तुझ पे मर्द का, तेरे शोहर का, कि अगर उसका जिस्म पीप से भरा हुआ
تو اسے اپنے ہاتھ سے اسے اٹھائے, کھلائے, پلائے, ساری زندگی کرے, خدا کی عزت کی قسم جس محمد نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. تو ایک حدیث ہے اور اس کے ساتھ میری گفتگو ختم. حضور نے فرمایا جب بیوی خاوند زمین پہ جھگڑا کرتے ہیں نا تو آسمان کے اوپر جنت کے اوپر جو حور ہوتی ہے, ہاں جنت کی حور, وہ ادھر سے آواز لگاتی ہے, کہتی ہے لا توزیے, اوے اس خاوند کو میرے کو نہ چھیڑ. کون کہتی ہے؟ حور. اس کو نہ تنگ کر, یہ تیرے پاس ہے ہی کتنا. لا یوشک انہ دخیل عندک فانما هو عندک دخیل. دو طرح سے بات کہ یہ تیرے پاس چند دنوں کا مہمان ہے, ان قریب یہ میرے پاس آئے گا. کون کہتا ہے؟ جنت کی حور. اور میرے آقا نے فرمایا اس عورت پہ خدا کی لعنت پڑتی ہے جس کا شوہر اس سے ناراض ہو کر سویا. اور اگلی بات سنو, میرے مصطفیٰ نے یہ بھی فرمایا یا رسول اللہ ہم میں سے بیسٹ پرسنالٹی کس کی ہے؟ آج ہم تو جس کی مچھیں شچھیں تیل شیل داڑھی شیڑی کوئی بڑا سیٹ اپ ہم بولتے ہیں بڑا بیسٹ پرسنالٹی ہے, بیسٹ پرسنالٹی. یا رسول اللہ بیسٹ پرسنالٹی کس کی ہے؟ میرے رسول نے فرمایا بیسٹ پرسنالٹی اس کی ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے. ایک روایت میں آپ فرمایا ایسے نہ ظالم اور جابر کا کردار ادا کرو کہ تم گھر میں داخل ہو تو بیوی بچے تمہارے سہم کے بیٹھ جائیں کہ لو وہی آ گیا. اور اتنے نرم بھی نہ ہو کہ جو مرضی کرتے رہیں, تمہارے ماتھے پر جوں تک نہ رینگے. دین کے معاملے میں ان کو سمجھاؤ اور باقی معاملات میں ان سے نرمی کرو. یہ ہے ہمارا فیملی جو ہمیں سرکار نے تربیت دی ہے اس کا سلسلہ. تو بات کو ختم کر رہا ہوں. جنت کی حور ادھر زمین کے اوپر بیوی خاوند کا جھگڑا ہوا اپنے گھر میں, ہاؤس میں, اپنے روم میں. ساتھ والے کمرے والے کو, ساتھ کے روم والے کو, ساتھ کے ہاؤس والے کو پتا نہیں ہے کہ ان کا آپس میں کیا چل رہا ہے. پر حور ادھر سے بیٹھ کے کہتی ہے او کیوں تھے رہی ہے سے, کیوں مار رہی ہے سے, کیوں تنگ کر رہی ہے سے. دوستو جنت کے اندر ہے حور, تو حور کو یہ پاور نگاہ کس نے دی؟ حور کو یہ نظر کس نے دی؟ حور کو یہ شعور کس نے دیا؟ حور کو یہ علم کس نے دیا؟ تو حور کیا ہے؟ وہ میری اور آپ کی انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں جنت میں جا کے ہمیں دے گا, وہ ہماری پراپرٹی ہوگی, اللہ ہمیں عطا کرے گا. تو جب ہمیں ملنے والی حور جو نبی کے نام کے صدقے ملے گی, اس حور کی نظر میں اتنا کمال ہے, بتاؤ مدینے کے حضور کی نظر میں کتنا کمال. اس لیے ہمیں یہ احساس رکھنا ہے کہ جب ہم گناہ کر رہے ہوں تو دو چیزیں, ایک خوف خدا, دوسرا شرم مصطفیٰ. اے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ اللہ کے دربار میں ہیں, کعبے کا غلاف پکڑ کے رو رہے ہیں. اتنا ہو بکا کہ آج تو ہم میں سے اگر کوئی تھوڑا سا معاف کرنا 2-4 نمازیں پڑھ لے, ہم کہتے ہیں میرے سے بڑائی کو. غوث پاک رو کے کہہ رہے ہیں اللہ کائنات میں میرے جتنا گناہ گار بھی کوئی ہوگا. لوگ قریب آئے, آپ کو پکڑا, آپ اپنا سر اوپر جو ہے نا اپنے سر پہ کپڑا ڈال کے رو رہے تھے. رو 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 کے جناب پورے حرم میں آہو بکا شروع ہوئی. کہا یار دیکھو کون بڑا گناہ گار ہے. جب پکڑ کے اٹھایا تو شیخ عبد القادر جیلانی. آپ کی دعا معلوم ہے کتابوں میں کیا آتی ہے؟ آپ دعا یہ کرتے ہیں یا اللہ قیامت کے دن جب مجھے اٹھائے تو مجھے اندھا کر کے اٹھانا. اے عبد القادر جیلانی اندھا کر کے؟ فرمایا اس لیے کہ جب میں حضور کے سامنے اگر حضور کو دیکھوں گا میرے حصیاں پیش ہو گئے تو اے اللہ حضور شرمندہ ہوں گے اور میں حضور کی وہ شرمندگی دیکھ نہیں سکتا. حضرات اس لیے علامہ محمد اقبال, ڈاکٹر اقبال لاہوری آپ فرماتے ہیں نا کہ اے اللہ قیامت کو میرے حساب و کتاب میں نرمی کرنا اور کرنا ہی نہیں, اور اگر گر تو بینی حساب امرا ناگزی از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگی. اگر مست و لازمی ہو میرا حساب لینا تو حضور سے چھپا کے لینا. حضرات دو احساس اگر ہمارے اندر آ جائیں, خوف خدا, شرم مصطفیٰ, دو احساس, خدا کی قسم بیڑا پار ہو جائے. اور جہاں آسانی, نیکی کے اندر آسانی, اور میں آپ کو بالکل یہ میرا فتویٰ ہے, میں چھوٹا موٹا فتویٰ دیتا ہی رہتا ہوں, اتنے بڑا مفتی نہیں ہوں, لیکن اتنا فتویٰ سنو. پاکستان اور سعودیہ کے مقابلے میں ایک آدمی کعبے میں یا سعودیہ میں اسلامی ملک میں ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں اس کو ثواب ہے,
اور میرا فتویٰ ہے کہ آپ یہاں نیکی کا کام کریں گے آپ کو ڈبل ثواب ہے۔ وجہ یہ کہ ایک آپ کے معاشرے کا ایک تو یہ نا کہ ایک معاشرہ یہ کہ ہر طرف اللہ آ رہے اور آپ